ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اتنا تنگ دست ہو گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے مٹی کھانی پڑی، مگر پھر بھی بھوک ستاتی رہی۔ میں نے سوچا کاش کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ میں ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہر اہواز کی طرف روانہ ہوا، حالانکہ وہاں میرا کوئی واقف نہ تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ میں نے اسے بدفعلی پر محمول کیا، پھر مجھے ایک کشتی نظر آئی مگر اس میں سوراخ تھا۔ یہ دوسری بدفعلی ہوئی۔ میں نے کشتی کے ملاح کا نام پوچھا تو اس نے دیوزادہ بتایا، جسے عربی میں شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ تیسری بدفعلی تھی۔ بہرحال میں اس کشتی پر سوار ہو گیا۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو میں نے آواز لگائی، اے بوجھ اٹھانے والے مزدور، میرا سامان لے چلو۔ اس وقت میرے پاس ایک پرانا لحاف اور کچھ ضروری سامان تھا۔ جس مزدور نے مجھے جواب دیا وہ ایک آنکھ والا یعنی کانا تھا۔ میں نے کہا، یہ چوتھی بدفعلی ہے۔ میرے جی میں آئی کہ یہاں سے واپس لوٹ جانے میں ہی عافیت ہے، لیکن پھر اپنی حاجت کو یاد کر کے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں سرائے مسافر خانے پہنچا اور ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کہ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو جواب ملا کہ میں آپ سے ہی ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے دل میں کہا، یا تو یہ دشمن ہے یا پھر بادشاہ کا قاصد۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھول دیا۔ اس شخص نے کہا، مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اگرچہ میرے آپ سے اختلافات ہیں لیکن اخلاقی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ میں نے آپ کے حالات سنے ہیں، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ آپ کی ضروریات کی کفالت کروں۔ اگر آپ 1 یا 2 ماہ تک ہمارے یہاں قیام کریں تو آپ کی زندگی بھر کی کفالت کی ترکیب ہو جائے گی، اور اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو یہ 30 دینار ہیں، انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر لیجیے اور تشریف لے جائیے، ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ اس سے پہلے میں کبھی 30 دینار کا مالک نہیں ہوا تھا۔ نیز مجھ پر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس حکایت سے پتہ چلا کہ بدشگون نام کی کسی چیز کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ شخص دوران سفر اپنے ذہن کے مطابق بدشگونیوں کا شکار ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ اب سفر ختم کر کے واپس جانے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اتنی ساری بدفعلیوں کے بعد اس کی حاجت کا پورا ہونا ممکنات میں سے نہیں تھا۔ لیکن اس کی حاجت شدید تھی، اس لیے سفر ختم نہ کیا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی توقع کے برخلاف اسے اتنی رقم مل گئی جس سے پہلے اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ اپنی حاجت کے اس طرح پورا ہونے کے بعد اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ بدشگونی کی کوئی منحوس ہو سکتا ہے۔ ایک بادشاہ اور اس کے ساتھی شکار کے گھر سے جنگل کی جانب چلے جا رہے تھے۔ جو ہی بادشاہ شہر کی فصیل 4 دیواری کے قریب پہنچا، اس کی نگاہ سامنے آتے ہوئے ایک آنکھ والے شخص پر پڑی جو راستے سے ہٹنے کی بجائے بڑی بے نیازی سے چلا آ رہا تھا۔ اسے سامنے آتا ہوا دیکھ کر بادشاہ غصے سے چیخا، اوف، یہ تو بڑی بدشگونی ہے۔ کیا اس منحوس کو پتہ نہیں ہے کہ جب بادشاہ کی سواری گزر رہی ہو تو راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ بادشاہ سپاہیوں کی جانب مڑا اور غصے سے کہا، اس ایک آنکھ والے شخص کو باندھ دیا جائے، ہم واپسی پر آ کے اس کی سزا تجویز کریں گے۔ سپاہیوں نے اس شخص کو فوراً رسیوں سے باندھ دیا۔ بادشاہ کے خدشات کے برعکس اس روز شکار بڑا کامیاب رہا۔ وزیر نے جانوروں اور پرندوں کو گنتے ہوئے کہا، واہ، آج تو آپ کا شکار بہت خوب رہا، کیا نگاہ تھی اور کیا نشانہ۔ جب شام ڈھلے واپسی پر بادشاہ شہر کے قریب پہنچا تو اس شخص کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ بادشاہ کی سواری کے پیچھے پیچھے شکار کیے ہوئے جانوروں اور پرندوں سے بھری سواری بھی چلی آ رہی تھی، جسے دیکھ کر بادشاہ اور اس کے ساتھی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص زوردار آواز میں بادشاہ سے مخاطب ہوا، کہیے بادشاہ سلامت، ہم دونوں میں سے کون منحوس ہے، میں یا آپ؟ یہ سنتے ہی سپاہی اس شخص کے سر پر تلوار تان کر کھڑے ہو گئے، لیکن بادشاہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ شخص بلا خوف پھر مخاطب ہوا، کہیے بادشاہ سلامت، ہم میں سے کون منحوس ہے، میں یا آپ؟ میں نے آپ کو دیکھا تو رسی میں بندھ کر چلچلاتی دھوپ میں دن بھر جلتا رہا،
جبکہ مجھے دیکھنے پر آج آپ کو خوب شکار ہاتھ آیا۔ یہ سن کر بادشاہ نادم ہوا اور اس شخص کو فوراً آزاد کر دیا اور بہت سا مال بھی دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔